رات کے 11 بجے تھے۔ میں ابھی گھر لوٹا تھا جب اچانک میرے فون کی اسکرین پر ایک نیا نمبر چمکا۔ میں نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی ایک بہت ہی پیاری زنانہ آواز گونجی، ہیلو ہیلو۔ میں نے سگریٹ کی راکھ جھاڑ کر زمین پہ گرا دی، موبائل کو کان سے لگا کے کہا، ہیلو، تمہاری آواز کتنی پیاری ہے، تم کون ہو یار؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک سہمی ہوئی آواز آئی، میں مہر بول رہی ہوں، سوری غلط نمبر مل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے ہلکی سی ہنسی دبائی، کوئی بات نہیں مہر جی، غلط نمبر بھی کبھی کبھار صحیح دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تم لاہور سے ہو نا؟ وہ ذرا چونک کے بولی۔ ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا میں لاہور سے ہوں؟ میں نے جھٹ سے کہا، آواز بتا دیتی ہے، تمہاری اردو اتنی صاف ہے اور انداز بھی نفیس، تم لاہور کی ہی لگتی ہو۔ وہ تھوڑا سا ہنسی، پھر ہلکی آواز میں بولی، آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ میں نے جھوٹ بولنے میں لمحہ نہیں لگایا اور بولا، میں اپنا بزنس سنبھالتا ہوں، ابو کے بعد سب کچھ میرے ہی ذمہ ہے، اپنی کمپنی ہے، کچھ گاڑیاں ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ ابو کے بعد سب کچھ میرے ہی ذمہ ہے، اپنی کمپنی ہے، کچھ گاڑیاں ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ وہ حیرت سے بولی، واقعی آپ تو بہت بڑے آدمی لگ رہے ہیں۔ میں نے تیزی سے کہا، ہاں تو بڑی بات کیا ہے، محنت کی ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ویسے تم کیا کرتی ہو؟ وہ ہچکچاتے بولی، میں گھر میں ماں کے ساتھ سلائی کرتی ہوں، 2 بڑی بہنیں ہیں، ہم گھر میں صرف 4 خواتین ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، میری تو قسمت کھل رہی ہے، پھر فوراً بولا، تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، تم جیسی سچی لڑکی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ تھوڑا خاموش رہی، پھر بولی، لیکن میں غریب ہوں، آپ اتنے امیر، میرا آپ کا کیا میل؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے جیسے دل والے کو کون غریب کہہ سکتا ہے، اصل امیری دل کی ہوتی ہے، پیسہ تو آتا جاتا ہے، ویسے بھی میرا دل کہہ رہا ہے کہ تم میری زندگی بدل سکتی ہو۔ وہ ہنس دی، اچھا، پہلی بار کسی نے مجھے اتنی عزت سے بات کی، ورنہ سب لوگ تو بس گندی باتیں ہی کرتے ہیں۔ میں نے جلدی کہا، یہی تو فرق ہے مجھ میں اور دوسروں میں، میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، تم جیسی لڑکی کو کوئی خراب بات کہہ بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، کبھی کبھی سوچتی ہوں کوئی سچا بندہ مل جائے جو میرا ساتھ دے، میں تھک گئی ہوں سب کے تانے سن سن کر۔ میں نے فوراً کہا، بس تم مجھے جان لو، سب کچھ بدل جائے گا، میں تمہیں سچ میں خوش رکھوں گا، تم بس دل کی بات بتاتی رہو، تمہاری ہر بات سنوں گا۔ وہ بولی، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ اپنا اصل نام بتاؤں یا نہیں، پھر جلدی کہا، راحت نام ہے، لیکن تم مجھے راہے کہہ سکتی ہو، سب پیار سے یہی کہتے ہیں۔ وہ بولی، راہے، کتنا پیارا نام ہے، دل کرتا ہے بات کرتی رہوں۔ میں نے موبائل کو رکھتے رکھتے پھر کان پہ لگا لیا، بات کرو نا، میں بھی سننا چاہتا ہوں، ویسے تمہیں میری آواز کیسی لگ رہی ہے؟ وہ ہنس کے بولی، ایسے جیسے کوئی بہت ہی نیک اور شریف آدمی بول رہا ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، لیکن میں نے فوراً کہا لگایا۔ وہ بولی، راہے، مجھے ڈر لگتا ہے مردوں سے۔ میں نے لمبی سانس لی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہیں مجھ سے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری حفاظت کروں گا جیسے کوئی شہزادہ اپنی شہزادی کی کرتا ہے۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر آہستہ بولی، کیا واقعی آپ میری زندگی بدل دیں گے؟ میں نے سگریٹ کے جلتے ہوئے ٹکڑے کو زمین پہ مسلا اور تھوڑی دیر بعد بولا، قسم خدا کی مہر، میرا دل کہہ رہا ہے تم ہی وہ ہو جو میری زندگی بدل سکتی ہے، اور میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ میں نے فون کے ساتھ ساتھ دل بھی اس کے حوالے کر دیا۔ اگلی رات اس کا میسج آیا، راہے، بات کرنی ہے، آن لائن آ جاؤ۔ میں نے فوراً سگریٹ بجھا کر موبائل آن کیا، بول مہر، خیریت تو ہے؟ وہ بولی، راہے، مجھے تم کو بتانا تھا کہ امی نے ایک جگہ رشتہ طے کیا تھا۔ میں نے حیران ہو کے کہا، تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ وہ جھجکی، امی نے زبردستی ایک کزن سے رشتہ طے کیا تھا، میں نے کبھی مانا نہیں، لیکن گھر والے اس کو منگیتر کہتے ہیں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تو وہ لڑکا بھی تم سے رابطے میں ہے؟ وہ فوراً بولی، نہیں، بالکل نہیں، لیکن کل اس نے میری بہن کو کہا کہ تمہاری بہن کسی کو پسند کرتی ہے، شاید اسی لیے شادی ٹال رہی ہے۔ میں نے دانت پیس کے کہا، یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو بدنام کرنے کا؟ وہ بولی، اسی لیے تو تم سے کہہ رہی ہوں، میں اب جلدی سے تمہیں اپنا بنا کے اس سب بکواس کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میری 2 بہنیں ویسے ہی بیٹھی ہیں رشتے کے انتظار میں، امی کی بھی امیدیں مجھ سے ہیں کہ شاید میری شادی ہو جائے تو باقیوں کے نصیب کھلے۔ میں نے جھوٹ کو مضبوط کرنے کے لیے لہجہ بھی سنجیدہ کر لیا، تمہیں کسی اور کے رحم و کرم پر رہنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے،
گھر ہے، گاڑی ہے، پیسے کی فکر تمہارے حصے کی اب میں کروں گا۔ بس تم مجھے جیون ساتھی بنا لو، میں تمہیں ایسے رکھوں گا جیسے راجکماری کو رکھا جاتا ہے، وہ روتی ہوئی آواز میں بولی۔ راہے میں تھک گئی ہوں، ہر طرف مایوسی ہے۔ میری بڑی بہن کا ایک بار رشتہ پکا ہوا، منگیتر کی ماں نے دیکھا کہ ہمارا گھر پرانا ہے تو بات توڑ دی۔ اب سب مجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور میں خود الجھ گئی ہوں۔ میں نے لمحہ بھر سوچا اور پھر کہا، مہر تم مجھ سے ملنا چاہو گی؟ بس ایک بار، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، پھر جو کہو گی میں مان لوں گا۔ وہ فوراً بولی، میں چاہتی ہوں تمہیں دیکھوں، تم سے بات کروں۔ میں دن رات تمہاری آواز سنتی ہوں، تم سے بات کر کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تم ہی تو ہو جس نے مجھے میری عزت کا احساس دلایا۔ میں نے بات آگے بڑھائی تو پھر کل ملتے ہیں، کسی پارک میں یا کسی جگہ جہاں تم خود کو محفوظ سمجھو۔ تمہیں کچھ خرید کر دوں گا اور تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ذرا ہچکچائی۔ اگر امی کو پتہ چلا تو بہت برا ہوگا، لیکن میں خود کو روک بھی نہیں پا رہی۔ تم نے جو خواب دکھائے ہیں اب ان سے آنکھیں ہٹانا مشکل ہے۔ میں نے بات بدلتے کہا، ویسے اس منگیتر سے تمہیں کیا لینا دینا؟ اگر وہ تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ وہ بولی، آج اس نے میری بہن کو کہا کہ مہر کسی کے پیار میں پاگل ہو گئی ہے، وہ بدل گئی ہے، وہ دن بھر فون پہ لگی رہتی ہے۔ تم ہی بتاؤ راہے، کیا میں پاگل ہوں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، پاگل نہیں، تم باشعور ہو، جو اپنے لیے اچھا فیصلہ کرنا چاہتی ہو، جو کسی جھوٹے رشتے کے نام پر زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ تم بہادر ہو اور میں تمہارے اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، راہے تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ تم میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے جھٹ سے کہا، تم میرے لیے سب کچھ بن چکی ہو، تم ہی میرا کل ہو، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ بس ایک بار مجھ پہ یقین کر لو، میری زندگی تمہیں سونپ دوں گا، تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، وعدہ ہے۔ وہ خاموش رہی، لیکن خاموشی میں بھی اس کی بے قراری تھی۔ اس کے الفاظ تھکے ہوئے تھے لیکن امید سے بھرے تھے۔ میں جانتا تھا یہ وہ لمحہ ہے جب جھوٹ سچ پہ غالب آ چکا ہے اور وہ لڑکی اب میری میٹھی باتوں کے سہارے خود کو سنوارنے لگے گی، اور میں ایک جھوٹے نشئی کی طرح اپنے جھوٹ کے جال میں اسے لپیٹنے لگا تھا۔ اور پھر ایک روز وہ لڑکی واقعی سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ میں رات کے اندھیرے میں چوک پہ اس کا انتظار کرتا رہا۔ سگریٹ کے دو کش لے کے دم روکے بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر روتے ہوئے کہا، راہے میں گھر چھوڑ آئی ہوں، امی کو نہیں بتایا، بہنوں کو بھی نہیں، بس تم پہ بھروسہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو، اس طرح سب چھوڑ دینا کوئی کھیل ہے کیا؟ وہ بولی، تم ہی تو کہتے تھے میں تمہاری زندگی ہوں، پھر اب کیوں ڈر رہے ہو؟ میں نے گہری سانس لی۔ چلو میرے ساتھ، اب تم باہر نہیں رہ سکتی۔ اور میں اسے لے کے اپنے خستہ حال محلے کی تنگ گلی میں پہنچا۔ وہ ہر قدم پہ سوال کرتی رہی، راہے یہ کون سا علاقہ ہے؟ تم نے تو کہا تھا بڑے بنگلے میں رہتے ہو۔ میں نے پسینہ صاف کرتے کہا، بس کچھ مسئلے ہو گئے تھے، اصل میں گھر پہ شفٹنگ کا پلان تھا، تمہیں سب سچ بتاؤں گا۔ وہ رک گئی۔ راہے یہ جھوٹ کیوں؟ یہ جگہ تو بوسیدہ ہے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے دروازہ کھولا۔ لکڑی کی چرچراہٹ سے ماں جاگ گئی۔ ماں نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کے دیکھا اور چیخ پڑی، او راحت، یہ کیا تماشا لے آیا ہے؟ کون ہے یہ؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے ماں سے کہا، اماں بس خاموش رہ، کچھ مت بول، سب سمجھاتا ہوں۔ مہر نے میری ماں کو دیکھا اور دبی دبی آواز میں کہا، یہ آپ کی ماں ہے؟ ماں نے ہاتھ کمر پہ رکھا، ہاں میں اس کی ماں ہوں، اور تو کون ہے؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر میرے آنگن میں کیا کر رہی ہے؟ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ راہے تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ تم تو کہتے تھے تمہارے پاس سب کچھ ہے، گاڑیاں، پیسہ، نوکر چاکر، یہ سب کیا ہے؟ میں نے ٹوٹے ہوئے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے ماتھا پکڑ لیا۔ مہر میں مانتا ہوں میں نے جھوٹ بولا، میں امیر نہیں ہوں، میں بس تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تم جیسی لڑکی کو اپنی حقیقت بتا دیتا تو تم کبھی میرا چہرہ نہ دیکھتی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ راہے تم نے میرا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، میں نے ماں کو، بہنوں کو، سب کو چھوڑ دیا تمہارے لیے، اور تم جھوٹے نکلے۔ ماں پھر چیخی، میں کہتی ہوں اس لڑکی کو واپس چھوڑ کیا، ہمیں کوئی تماشا نہیں چاہیے، نہ محلے میں بدنامی۔ میں نے ماں کی طرف ہاتھ اٹھایا، اماں بس کر، نکاح ہو گیا ہے ہمارا، اب یہ میری عزت ہے۔ مہر نے آنسو صاف کرتے ہوئے
کامتی آواز میں کہا۔ نکاح؟ کس نکاح کی بات کر رہے ہو؟ تم نے مجھے سب کچھ چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ میں نے اس کے قریب جا کے آہستہ سے کہا۔ مہر، ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا، دل کا نکاح سب سے بڑا نکاح ہوتا ہے۔ اب تم میری عزت ہو، تمہارا مقام میری زندگی میں سب سے اوپر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، میں بدل جاؤں گا، تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، بس ایک موقع دے دو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے روتی رہی اور ماں پیچھے کھڑی سر ہلاتی رہی۔ او راحت، تیری وجہ سے آج میری گردن جھک گئی، اللہ جانے کل محلے میں کیا بات پھیلے گی۔ میں نے ماں کو غصے سے دیکھا۔ محلے کی پرواہ مت کر اماں، مجھے اب بس مہر کی پرواہ ہے۔ مہر، بس تم یقین کرو، اب میں سچ بولوں گا، اب تم میری عزت ہو اور میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ راہے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، لیکن اب میں کہاں جاؤں؟ پیچھے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اب تم صرف میری ہو، اب تمہارا سب کچھ میری ذمہ داری ہے۔ میں تمہیں اس خستہ حال گھر میں بھی شہزادی بنا کے رکھوں گا، بس مجھ پہ بھروسہ کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کی ماں پیچھے سے بڑبڑاتی رہی۔ ہائے اللہ، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ وہ میرے ہاتھ پکڑے روتے روتے خاموش ہو گئی، پھر ایک لمبی سانس لے کے بولی۔ راہے، اب میں کہیں واپس نہیں جاؤں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں، امی کے پاس اب منہ لے کے نہیں جا سکتی، اور وہ میرا منگیتر، میں اب دوبارہ اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اسی گھر میں رہوں گی، چاہے کتنی تنگی کیوں نہ ہو۔ میں نے تیزی سے اس کے آنسو پونچھے۔ مہر، تم دیکھنا، میں سب بدل دوں گا، اماں بھی مان جائے گی اور یہ گھر بھی تمہارے لیے بدل جائے گا، تم بس مجھے تھوڑا وقت دو۔ وہ میرے سینے پہ سر رکھ کر دھیرے سے بولی۔ راہے، اب تم سے اور کچھ نہیں چاہتی، بس جھوٹ مت بولنا، بس مجھے دھوکہ مت دینا۔ میں نے اس کے بالوں کو آہستہ آہستہ انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ میں قسم کھاتا ہوں، اب کوئی جھوٹ نہیں، تم اب میری عزت ہو اور میرا سب کچھ ہو۔ اگلے دن میں نے مسجد میں لے جا کے اس سے نکاح کر لیا، اور پہلے ہی دن سے مہر نے سب کچھ بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ اماں کے لیے چائے بنا کے اس کے سامنے رکھ دی۔ اماں پہلے تو منہ موڑتی رہی، نہ مجھے تیری چائے چاہیے، نہ تیری جھوٹی باتیں، میں نے تو ایسے تماشے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مگر مہر پھر بھی چپ چاپ ماں کے پیروں کے پاس بیٹھ جاتی، اس کے پاؤں دباتی، اور میں کونے میں کھڑا سب دیکھتا رہتا۔ دل میں عجب سا سکون آتا۔ ایک دو دن بعد اماں بھی آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگی۔ چل مہر، سالن پکانے میں ہاتھ بٹا دے۔ اور مہر نے چولہا سنبھال لیا۔ وہ باورچی خانے میں لگاتار بولتی رہتی۔ راہے، میں سوچ رہی ہوں اماں کو آج کچھ اچھا سا پکا کے کھلاؤں، ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں اسے دور سے دیکھ کے ہنستا۔ تمہارا مزیدار کھانا ہی تو سب کچھ بدل دے گا مہر، تم دیکھنا۔ پھر میں کچھ دن اس کے ساتھ بہت اچھا رہنے لگا۔ صبح جاگتا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا، مہر میری جان، تیری وجہ سے مجھے لگتا ہے میری قسمت بدل سکتی ہے۔ وہ ہنس کے بولتی، راہے، بس تم نشہ چھوڑ دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کے کہتا، بس تم دعا کرو، میں سب چھوڑ دوں گا۔ اور ان دنوں میں دل سے کوشش کرتا کہ سچ بولوں۔ شام کو جب گھر آتا، مہر دروازے پر دوپٹہ سنبھال کے پوچھتی، کچھ کھاؤ گے؟ میں اسے کمرے میں کھینچ کے لے جاتا۔ کچھ کھانے سے پہلے تجھے جی بھر کے دیکھ لوں، اور اسے اپنی باہوں میں چھپا لیتا۔ وہ میرے سینے پہ ہاتھ مارتی۔ راہے، اماں دیکھ لیں گی۔ میں کہتا، دیکھنے دو، اب تو نکاح ہو چکا ہے، اور تو میری عزت ہے، مجھے حق ہے تجھے اپنی باہوں میں لینے کا۔ وہ شرم سے آنکھیں جھکا لیتی۔ راہے، تم مجھ سے وعدہ کرو، تم مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ میں اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا، قسم خدا کی، میرا دم بھی نکل جائے تو تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تم ہی میری دنیا ہو۔ وہ آہستہ سے بولتی، راہے، تم جانتے ہو نا، میں نے سب کچھ تمہارے لیے چھوڑا ہے، مجھے اب ڈر لگتا ہے، اگر کبھی تم بھی مجھے چھوڑ گئے تو۔ میں اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں مہر، میں تو وہ ہوں جو تمہارے لیے جان دے سکتا ہے۔ تم نے مجھے جو عزت دی وہ کسی نے نہیں دی۔ میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، ہم امیر بنیں گے، گاڑیاں بھی آئیں گی، تمہارے لیے سونے کے کنگن بھی آئیں گے، بس تھوڑا وقت دو مجھے۔ وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کے بولتی، راہے، میں تمہارے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوں، مجھے بس تمہاری محبت چاہیے۔ اور میں اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے بھینچ لیتا، دل میں ایک لمحے کو خود کو واقعی امیر زادہ سمجھ لیتا، اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ امید دیکھ کر میری سانسیں بھی تیز ہو جاتی۔ میں سوچتا، یہ لڑکی واقعی میری زندگی بدل سکتی ہے،
बस सच्चाई ये थी कि मेरे पास ख्वाबों के सिवा कुछ न था और वो उन्हीं ख्वाबों पे अपनी नई दुनिया बसा रही थी। और मैं सोच रहा था कि शायद मेरा नसीब वाकई बदल जाए। तो किचन में जाके कपड़ा गीला करके दीवारों पे लगे काले धब्बे साफ करने लगी। मेरे पास आके हाँफते हुए बोली, राहे, इस घर में कितनी गंदगी है, देखो ना, दीवारें भी गंदी हो गई हैं। मैं सब साफ कर दूंगी, तुम बस मेरे साथ रहो। मैंने उसके पसीने से भीगे माथे को चूम लिया। मेहर, तुम जैसी लड़की मेरे नसीब में आ गई, इससे बड़ा मौजज़ा क्या होगा। तुम देखना, मैं सब बदल डालूंगा। वो हंस के बोली, तुम बदलोगे? राहे, तुम तो खुद नहीं बदले। पर खैर, मैं अब तुम्हारे लिए बदलूंगी। और वो अम्मा के पास जाके हाथ जोड़ के बैठ गई। अम्मा, आप दवाएं वक्त पे नहीं खाती, कल डॉक्टर को दिखा लेना। अम्मा ने नाक चढ़ा के कहा। डॉक्टर को दिखाने के पैसे तेरा बाप देगा? बहन ने जल्दी से मेरी तरफ देखा। राहे, मैं सिलाई शुरू कर दूं? पैसे आते रहेंगे। मैंने तड़प के कहा, ना मेहर, तुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। वो प्यार से बोली, संभाल लोगे? कैसे? मैंने उसके हाथ पकड़ के कहा। मेहर, सच ये है कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा, पर तुम्हारे लिए कुछ दिनों में सब बदल जाएगा, यकीन करो। वो मेरी आंखों में देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, अच्छा, तब तक मैं संभालती हूँ, अम्मा को भी, घर को भी, तुम्हें भी। और इन्हीं दिनों मैंने खुद को उसके करीब लाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। जब भी मौका मिलता उसे अपने करीब खींच लेता। एक रात माँ सो चुकी थी। मेहर किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपके से उसके पीछे गया, उसके बालों को हल्का सा छुआ। वो चौंक कर पलटी। राहे, क्या कर रहे हो, अम्मा जाग जाएंगी। मैंने उसके गाल पे हाथ रख के कहा, अम्मा अब नहीं जागेंगी, वो बहुत थक गई हैं और मैं भी थक गया हूँ तुम्हारे बगैर। उसने बर्तन सिंक पे रखे और आहिस्ता से बोली, राहे, मुझे डर लगता है, कहीं तुम फिर से बदल ना जाओ। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। नहीं मेहर, अब सब कुछ बदल चुका है। देखो ना, तुम मेरे सीने से लगी हो। ये सब मेरा ख्वाब था जो अब पूरा हुआ है। वो मेरा सीना सुनकर कांप गई। राहे, मैं चाहती हूँ तुम मेरा हाथ थामे रखो, जैसे आज थामा है, कभी मत छोड़ना। मैंने उसकी पेशानी को चूमते कहा, कभी नहीं छोड़ूंगा, बस तुम यूं ही मेरे करीब रहो। तुम्हारी खुशबू मुझे जीने का हौसला देती है। वो शर्माते हुए बोली, राहे, तुम इतनी मीठी बातें क्यों करते हो? मैं फिर से तुम्हारे झूठ में ना आ जाऊं। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेके कहा, ये झूठ नहीं मेहर, ये मेरा ख्वाब है जो मैं तुम्हारे साथ पूरा करना चाहता हूँ। तुम देखना, हम भी एक दिन अमीर बनेंगे, लोग तुम्हें रश्क से देखेंगे। और उसने अपनी आंखें बंद करके सर मेरे कंधे पे रख दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी, जैसे वो लम्हा भर के लिए सब भूल जाना चाहती हो। मैंने उसे मज़ीद करीब करके कहा, बस मेहर, इसी लम्हे को रोक लेना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी ये नरम नरम सांसें और ये सरगोशियाँ, कि तुम सिर्फ मेरी हो। और वो हौले से बोली, राहे, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, बस तुम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। और मैंने उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पता नहीं कैसे सब कुछ मेरे बस से निकलता जा रहा था। मैं शुरू शुरू में खुद को रोकता रहा, पर मेरे अंदर का असल नशई जैसे कमरे के किसी अंधेरे कोने से रेंग कर बाहर आ रहा था। पहले मैं सिर्फ सोचता था कि एक सिगरेट पी लूं, दिल को सुकून मिलेगा। फिर एक दिन मेहर को कमरे से बाहर भेजकर जेब में से सिगरेट निकाला। जैसे ही सुलगाया, दिल में अजीब सी लहर दौड़ी। मैंने लंबा कश लिया। तभी मेहर पीछे से आ गई। राहे, तुमने वादा किया था ना नशा नहीं करोगे। मैंने तेजी से सिगरेट पीछे छुपाया। ये बस एक ही थी मेहर, बस आखिरी थी, कसम से। पर उसने मेरी आंखों में देखा और आहिस्ता से बोली, राहे, झूठ मत बोलो, मैं सब समझ सकती हूँ, तुम बदल रहे हो। और उस दिन के बाद मैं संभल न सका। सिगरेट के बाद मेरी नज़र फिर शराब की बोतलों पर जा ठहरी। मैं मोहल्ले के उस होटल के बाहर खड़ा हो जाता जहाँ काले पर्दों से अंदर ग्लासों की टन टन की आवाज़ें आती। मैं खुद को समझाता, राहे मत जा, अंदर सब बर्बाद कर देगा ये। पर अगले लम्हे अंदर घुस जाता। मैं बोतल कपड़ों में छुपा के घर आता, अम्मा के बक्से में से पैसे निकालता। एक दिन माँ ने मुझे पकड़ लिया। ओए हरामी, मेरे बक्से में हाथ डालता है, मैंने रुपया रुपया जोड़ कर ये पैसे संभाले थे। मैं गुस्से से चिल्लाया, अम्मा तेरी दवाएं लेने के लिए ले रहा हूँ, तेरी खातिर ही तो सब कर रहा हूँ। पर अम्मा ने चप्पल उठा ली। झूठ बोलता है कमीने, नशई कहीं के। और वो मुझे मारते मारते रोती। फिर मेहर ने मुझे कमरे में घसीट के कहा, राहे, ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझसे वादा किया था ना। मैंने उसे धिक्का दे के कहा, मत बोल मेहर,
میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سب تنگ کر رہے ہیں مجھے، اور میں رات کو پھر بوتل نکالتا، گلاس میں شراب انڈیلتا، اور آہستہ آہستہ وہ سب کچھ جو میں نے مہر سے وعدے کیے تھے دھندلا ہوتا گیا۔ مجھے لگتا تھا تھوڑا پی لوں گا تو دماغ چلنے لگے گا، میں کام ڈھونڈ سکوں گا، پر شراب پیتے ہی دل اور زیادہ ڈوب جاتا، اور ایک دن تو حد ہو گئی۔ میں نے دوستوں کے ساتھ جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ پہلے 100-200 روپے لگاتا، پھر 1000 لگا دیے، اور ایک دن سب ہار گیا، جیب خالی ہو گئی، اماں کے بکسے میں بھی کچھ نہ بچا۔ میں گھر آیا تو مہر چولہے پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ میں نے اسے جھٹک کے کہا، مہر پیسے دے دے، مجھے تھوڑے پیسے چاہیے۔ اس نے چپ چاپ میری طرف دیکھا۔ کس لیے راہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ بس دے دے، ضرورت ہے، دوستوں سے حساب چکانا ہے۔ وہ میرے ہاتھ پکڑ کے بولی، راہے تم جھوٹ بول رہے ہو نا، تم نے جوا کھیلا ہے نا؟ میں نے ہاتھ جھٹک کے کہا، ہاں کھیلا ہے، سب ہار گیا ہوں، اب دے دے پیسے ورنہ بہت برا ہوگا۔ اس کے ہاتھ سے چمٹا گر گیا۔ راہے یہ تم نہیں ہو جس سے میں نے محبت کی تھی، تم تو کہتے تھے سب بدل جائے گا، تم تو کہتے تھے میں تمہاری عزت ہوں، تم تو وہ راہے نہیں ہو، تم کون ہو؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کے کہا، مہر سب بدل سکتا ہے، بس آج پیسے دے دے، تجھے قسم ہے میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، بس آج دے دے۔ وہ رو کر بولی، راہے تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تم وہ راہے ہو ہی نہیں جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ اور میں نے بے بسی سے اس کے آنسو دیکھے، دل میں غصہ، شرمندگی سب اکٹھا ہو رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں، اور سب سے زیادہ ڈر مجھے اس کے آنسوں سے لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے آنسوں سے نظریں چرائیں، لیکن وہ آنسو میرے ذہن میں ایسے گھڑ گئے جیسے نوک دار کیل ہو۔ رات بھر شراب پی کے زمین پہ پڑا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو مہر سلائی مشین پہ کام کر رہی تھی۔ میں جھنجھلا کے اٹھا، پر پیٹ میں اینٹھن ہو رہی تھی۔ کمرے سے باہر آیا تو ماں کے کمرے کی خاموشی عجیب لگ رہی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھولا، وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ میں قریب گیا، آواز دی، اماں اماں اٹھو، ناشتہ کر لو، میں چائے لایا ہوں۔ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو جیسے پورا بدن منجمد ہو گیا، جسم ٹھنڈا تھا، بالکل ساکت۔ میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ مہر بھاگ کر آئی۔ راہے کیا ہوا؟ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، مہر اماں مر گئی۔ وہ اندر گئی، اماں کے چہرے پہ چادر ڈالی اور صحن میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محلے کی عورتیں آئیں، سب دیکھ کے بولی، ساری زندگی بیٹے کا دکھ دیکھا، آخر میں بہو سہارا بنی، بیٹا تو ناسور نکلا۔ میں خاموشی سے بیٹھا سب سنتا رہا، جس سے میرا وجود مٹ چکا ہو۔ دفناتے وقت لوگوں سے نظریں نہیں ملا پایا، جب کسی نے میرے پیچھے کھڑے ہو کے کہا، اللہ نے نصیبوں والی بہو دی، ورنہ یہ تو سب برباد کر بیٹھا تھا۔ اگلے دن مہر مشین کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے پاؤں مسلسل پیڈل پہ چل رہے تھے۔ میں نے کہا، مہر چائے دو۔ اس نے چائے دے دی، خود کچھ نہ کہا۔ دوپہر تک میں یوں ہی پڑا رہا، پھر پیٹ میں اینٹھن ہوئی، جیب خالی تھی، ماں کا بکسا بھی اب خالی تھا۔ میں مہر کے پاس گیا، سن مہر تھوڑے پیسے دے دے، باہر جانا ہے۔ اسے دھاگا دان سے توڑتے ہوئے پوچھا، کس لیے؟ میں نے نظریں چراتے کہا، تھوڑا حساب چکانا ہے دوستوں کا۔ وہ پیسوں کا بٹوا لا کے دے گئی۔ اگلے کئی دن ایسے ہی گزرے، میں روز پیسے مانگتا، وہ خاموشی سے دے دیتی، کبھی سوال نہ کرتی۔ پھر ایک دن میں جوا کھیلنے گیا، سارا دن ہارتا رہا۔ رات کو ننگے پاؤں گھر لوٹا، دروازہ کھٹکھٹایا، مہر نے دروازہ کھولا، اس کے چہرے پر خاموش تھکن تھی۔ میں جھٹ سے اندر گیا، مہر پیسے دے دے، کل دے دوں گا، بس ابھی دے دے۔ وہ تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، راہے کچھ نہیں بچا، یہ آخری سلائی تھی، وہ بھی 2 دن بعد آئے گی، اب کچھ نہیں دے سکتی میں چیخ پڑا، جھوٹ مت بول، کہیں نہ کہیں چھپا کے رکھے ہوں گے، دے دے ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ دیوار سے لگ کے بولی، راہے اب مت کرو یہ سب، تم وہ نہیں رہے جس سے میں نے محبت کی تھی، تم وہ راہے نہیں جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ میں نے اسے گلے سے پکڑ کر جھنجھوڑا، بکواس مت کر، محبت کی تھی نا تو پیسے بھی دے، ورنہ مر جا مجھ سے پہلے۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، راہے تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ کیا یہ وہی ہاتھ ہے جنہوں نے کہا تھا میں تمہاری حفاظت کروں گا؟ میں پاگل ہو چکا تھا، ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا، وہ زمین پہ گر گئی۔ میں نے لات ماری، وہ کراہ کے سمٹ گئی۔ پیسے دے ابھی کے ابھی ورنہ تجھے بھی ماں کے پاس پہنچا دوں گا۔ وہ چلاتی رہی، راہے
मत मारो, खुदा के लिए मत मारो, मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैं नहीं सुन रहा था। मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, पैसे, शराब, जुआ, और वो मेरे हाथों में बेजान होती जा रही थी। मैंने उसे अपने हाथों में बेजान होता महसूस किया तो पीछे हट गया, जैसे करंट लगा हो। दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मैं अपने ही हाथों को घूर कर बोला, राहे तूने क्या कर दिया, मर गई क्या? फिर उसके चेहरे पर झुक कर कान लगाया। सांस नहीं आ रही थी। मैंने उसके कंधे झिंझोड़े। उठ मेहर उठ, मैं मजाक कर रहा था, मेहर बोल। पर उसका जिस्म ढीला पड़ रहा था। मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई जैसे कोई देख न रहा हो। दिल में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, लाश छुपानी पड़ेगी वरना सब बर्बाद हो जाएगा। सब जान जाएंगे कि राहे ने अपनी बीवी को मार डाला। मैं सर पकड़कर बैठा रहा। फिर दिमाग में बिजली सी गूंदी। पानी की टंकी, हाँ ऊपर वाली टंकी, किसी को शक नहीं होगा। मैंने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाई। मेहर के बेजान जिस्म को दोनों हाथों से घसीटते कमरे से बाहर लाया। मेरे हाथों से पसीना बह रहा था। मैं बार बार अपने कपड़ों को देखता, कहीं खून के धब्बे तो नहीं। मैंने नीचे झुककर उसके बाल संवारे जैसे वो सो रही हो। खुद से बड़बड़ाया, राहे बस एक बार इसे छुपा ले, सब ठीक हो जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरा दम फूल रहा था। दिल धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। टंकी के ढक्कन पर हाथ रखा तो लोहे की ठंडक ने झुरझुरी दे दी। मैंने ढक्कन उठाया। काले पानी की बदबू तेज आई। एक लम्हे को पीछे हट गया, फिर दांत भींच कर बोला, बस राहे बस, और कोई रास्ता नहीं। और उसे दोनों हाथों से पकड़कर टंकी के ऊपर तक खींच लिया। उसका सर ढलक गया। मैंने आंखें बंद करके उसे अंदर धकेला। जैसे ही उसका जिस्म पानी में गिरा, जोर की छपाक हुई। मैंने घबरा के इधर उधर देखा, फिर ढक्कन बंद कर दिया। हाथ कपकपा रहे थे। नीचे आके दरवाज़ा बंद किया। पसीने में शराबूर था, सारा जिस्म कांप रहा था। मैं ज़मीन पे बैठ के सर घुटनों में दे के रो दिया, राहे तू शैतान बन गया है, तू जानवर बन गया है। अगली सुबह मैं बिखरे बालों में खून उतरी आंखों के साथ बिस्तर पे पड़ा था। फ़ोन बजा। मैंने हाथ बढ़ा के फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से अजनबी आवाज़ आई। जनाब राहत साहब, मैंने हकला के कहा। हाँ कौन? उसने खुशी से कहा। मुबारक हो जनाब, आपकी बीवी का प्राइज़ बॉन्ड निकला है। आप ज़रा अंगूठा लगवा दें तो रकम मिल जाएगी। मैं चुप रहा। सांसें तेज़ हो गई। उसने फिर कहा, जनाब बहुत बड़ी रकम है, 1 करोड़ का इनाम है, जल्दी आ जाएं। मैंने फ़ोन कान से हटा के देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो। दिल में शैतानी लहर दौड़ गई। 1 करोड़ राहे, तेरी किस्मत जाग गई, सब बदल सकता है। मैंने खुद से कहा, पर मेहर वो कहाँ है? प्राइस बॉन्ड तो उसी के नाम है। फिर फौरन दिमाग में ख्याल आया, अंगूठा कैसे लगाऊंगा? वो तो नहीं है। और मैंने अपने होंठों पर जुबान फेरी कि राहे बस अब खेल बड़ा है, 1 करोड़ राहे के हाथ में होगा, सब बदल जाएगा। और मैं उठकर कमरे में इधर उधर टहलने लगा, जैसे प्लान सोच रहा हूँ। आंखों में पागल सी चमक थी। हाथ मुट्ठी में बंद करके खुद से बोला, बस राहे थोड़ी अकल लड़ा, मेहर की लाश भी छुपी रहेगी और पैसे भी तेरे हो जाएंगे। और लालच मेरी अकल पर ऐसा पर्दा डाल रहा था कि मुझे कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। दिल पर लालच का पर्दा था, मगर जिस्म में अजीब सा खौफ समाया था। सारा दिन फ़ोन की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही, अंगूठा लगवा दे, रकम आपको मिल जाएगी। बार बार सोचता, मेहर के मुर्दा हाथ को कैसे ले जाऊंगा, कोई शक न करे। उंगली का निशान कैसे बनेगा? उनके ऑफिस ले जाऊं या फॉर्म भरवाऊं और यहाँ अंगूठा लगाऊं? फिर ख्याल आया, राहे रात को चुपके से लाश निकाल, अंगूठा ले जा, काम हो जाएगा। सुबह से पहले वापस रख देना। रात के 3 बज रहे थे। मोहल्ले के सारे दरवाजे बंद थे। मैं दबे पांव सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम पे लगता जैसे ज़मीन धंस जाएगी। दिल की धड़कन बेकाबू थी, जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। हाथ टंकी के ढक्कन पे रखा, पसीना हाथ से टपक रहा था। मैंने धीरे से ढक्कन सरकाया। पानी की बू पहले से ज़्यादा तेज़ थी। मैंने मुंह पे कपड़ा रख के अंदर झांका। अंधेरा और सुन्नाटा था। फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी डाली, अगले लम्हे मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। पानी में हलचल हुई और मेहर का चेहरा पानी से बाहर निकला। बाल बिखरे, आंखें खुली, वो सांस ले रही थी। मैं पीछे हटा। मेरे पाँव कांपने लगे। मैंने दीवार पकड़ के खुद को संभाला। सर चकरा रहा था, जुबान खुश्क हो गई, आंखों के सामने धुंध छा गई।
میں بس اتنا ہی بول پایا۔ مہر؟ وہ آنکھیں گھما کے میری طرف دیکھ رہی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، راہے، میں مرنے والی نہیں تھی۔ تم نے مجھے پانی میں پھینکا مگر میں ہوش میں آ گئی تھی۔ میں نے کتنی آوازیں دیں اور تم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ میں نے دیوار کو تھامتے ہوئے کہا، مہر تو زندہ ہے؟ وہ زور سے سانس لینے لگی، جیسے اندر کی گھٹن باہر نکالنا چاہتی ہو۔ پھر بولی، تم نے کہا تھا میں تمہاری عزت ہوں، تم نے کہا تھا تم میری حفاظت کرو گے، پھر تم نے مجھے مارا، مجھے بے ہوش کر کے پھینک دیا، صرف اس لیے کہ میں نے پیسے نہیں دیے۔ میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، زبان جیسے سوکھی لکڑی ہو گئی۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑتے کہا، مہر میں شیطان بن گیا تھا، میں نہیں جانتا تھا تو ہوش میں آ جائے گی، میں تو سمجھا تو مر گئی ہے، میں بس ڈر گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولی، ڈر؟ اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے گندے پانی میں چھوڑ دیا راحت۔ میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا وہ پانی سے باہر نکلنے لگی۔ میں پیچھے ہٹا، زمین پہ گرنے والا تھا۔ مہر، میں نے تجھے نہیں مارا، تو خود ہی گر گئی تھی، میں بس… وہ چیخ پڑی، بس راہے بس، اب جھوٹ نہ بول۔ تم نے ہاتھ اٹھایا، بار بار اٹھایا، تم نے مارا، تم نے مجھے ختم کرنا چاہا، اور اب بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے چہرہ چھپاتے کہا، مہر میں تیری بخشش کے قابل نہیں۔ وہ پانی سے مکمل باہر آ چکی تھی، کپڑے بھیگے، بال چہرے پہ چپکے ہوئے، مگر آنکھوں میں ایسی آگ کہ میرا دل بند ہونے لگا۔ میں پیچھے ہٹتا گیا، گھٹنوں پہ گر گیا۔ مہر مجھے معاف کر دے، تو جو سزا دے گی مجھے منظور ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اسے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، تمہیں سزا دینے کا حق صرف قانون کو ہے۔ میں نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کیا مطلب؟ قانون؟ وہ مڑے بغیر بولی، جس قانون کو تم ہمیشہ دھوکہ دیتے رہے، مگر اب وہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ راحت۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے باہر کوئی کھڑا ہو۔ میری نبضیں بند ہو رہی تھی۔ میں نے چیخ کے کہا، مہر رک جا، میں سب بدل دوں گا، میں اب وہ راحت نہیں رہوں گا۔ مگر وہ قدم بڑھا چکی تھی، اور میں صرف دیوار پکڑ کے سسک رہا تھا۔ دل بند ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اور پہلی بار مجھے اپنی موت کا ڈر محسوس ہوا۔ میں اس کے قدموں میں گرتے ہی دونوں ہاتھوں سے اس کے پیر پکڑ لیے۔ میرا دل حلق میں آ رہا تھا۔ میں جلدی جلدی بولنے لگا، مہر سن تو، خدا کی قسم سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا پرائز بانڈ نکلا ہے، سچ کہہ رہا ہوں، ابھی ساتھ چل، پیسے لے آئیں گے، نئی زندگی شروع کریں گے، میں وعدہ کرتا ہوں نشہ چھوڑ دوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، تو کہے گی تو کام بھی کروں گا، میں تجھے محل بنا کے دوں گا، زیور دوں گا، میں پھر وہی راحت بن جاؤں گا جس سے تو نے پیار کیا تھا۔ وہ پتھر بنی کھڑی رہی، اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ میں نے اس کی ٹانگیں مضبوطی سے پکڑی، وہ ذرا بھی جنبش نہیں کر رہی تھی۔ میں روتے روتے ہچکیاں لے رہا تھا، مہر کچھ تو بول، دیکھ میں تیرا مجرم ہوں، پر میں نے تیری جان بچا لی نا۔ اگر میں چاہتا تو تجھے دوبارہ پانی میں ڈبا دیتا، پر نہیں کیا نا۔ بس چل نا، میرے ساتھ انگوٹھا لگا دے، پیسے آ جائیں گے، سب مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس نے نیچے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، ایسی نظر جیسے میں زمین پر رینگنے والا کیڑا ہوں، پھر نظریں ہٹا لی۔ میں نے جلدی سے اس کی قمیض کا کونا پکڑ کر کھینچا۔ مہر یار کچھ تو بول، تیرے بغیر میرا کچھ نہیں بچے گا، دیکھ میرا ساتھ دے، میں سب سنبھال لوں گا، پر مجھے پیسے دے دے، تیرے بانڈ کے پیسے، بس اتنی مہربانی کر دے۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے اس کے سینے میں پتھر رکھا ہو، آہستہ سے اپنا پلو میرے ہاتھ سے چھڑایا۔ اس کے کپڑے ابھی تک بھیگے تھے، قطرے زمین پہ ٹپک رہے تھے۔ وہ دروازے کی طرف مڑ گئی، میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے سرکتا ہوا رینگتا گیا۔ مہر خدا کے واسطے میرے ساتھ چل، تو ہی میرا آخری سہارا ہے، دیکھ یہ بانڈ تیرے نام کا ہے، تیری انگلی کے بغیر پیسے نہیں ملیں گے، میں سب تیرے نام کر دوں گا، دیکھ میری حالت پہ ترس کھا۔ وہ قدم آہستہ آہستہ اٹھا رہی تھی، اس کے پیر جیسے فرش پہ رگڑ کھا رہے ہوں، مگر اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی ایڑیاں پکڑ کے روکا، مہر رک جا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، میرا کچھ نہیں بچے گا، میں جیل میں سڑ جاؤں گا، تیرے بغیر جینے کا کوئی مطلب نہیں، تو کہے تو ابھی مر جاؤں۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف اپنی ایڑیاں میرے ہاتھ سے چھڑائیں، ایک لمحے کو رک کر میری طرف دیکھا، پھر آنکھیں موڑ لی۔ میں نے جلدی سے کہا، دیکھ تو بھی چاہتی ہے سب ٹھیک ہونا، تو نے بھی تو خواب دیکھے تھے، زیور کپڑے پیسے سب مل جائے گا، بس چل نہ میرے ساتھ، اب تو زندہ ہے تو انگوٹھا لگا دے، سب ہو جائے گا۔ وہ جیسے سن ہی نہیں رہی تھی، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے پھر ہاتھ جوڑ دیے، مہر میں مر جاؤں گا تیرے بغیر،
میں اب اور جھوٹ نہیں بولوں گا. تو کہے تو اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں, پر ایک بار پیسے نکلوا دے, تیرے سارے دکھ دور کر دوں گا, وعدہ کرتا ہوں. مگر وہ سیدھی دروازے کی طرف بڑھتی رہی. ایک قدم, دوسرا قدم, پھر تیسرا, اور میرا دل جیسے سینے سے نکل کے فرش پہ رینگ گیا. میں دھاڑے مار کے بولا, مہر رک جا, میں تیرے بغیر مر جاؤں گا. مگر وہ بے حس بے آواز دروازے تک پہنچ چکی تھی اور میری سسکیاں گھر کی دیواروں میں گونج رہی تھی. دروازہ کھولتے ہی میری آنکھیں جیسے باہر نکل پڑیں. باہر پولیس کی وردیاں, ان کے ساتھ 2 عورتیں جن کے چہرے آنسو میں بھیگے ہوئے تھے. ایک نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مہر کی طرف لپکی اور زور سے چیخی, مہر, میری مہر. مہر کے چہرے پہ جیسے کوئی دباؤ کی دیوار ٹوٹ گئی. وہ جھٹکے سے میری گرفت سے نکل کے اپنی بہن سے لپٹ گئی. اس کی ہچکیاں تیز تھیں. آپا میں مر گئی تھی. آپا مجھے لگا میں کبھی باہر نہیں آ سکوں گی. بہن اسے بازوؤں میں جکڑ کے اس کے گال چومتی رہی. چپ کر مہر, ہم آ گئے, سب ٹھیک ہو گیا, اب یہ درندہ کچھ نہیں کر سکتا. میرے ہاتھ کانپنے لگے. میں نے ایک قدم پیچھے کیا. ایک سپاہی نے میرا بازو دبوچ لیا. خبردار, ہلنے کی کوشش کی تو توڑ کے رکھ دیں گے. میں گھگیا کے بولا, صاحب سنو تو, میں نے کچھ نہیں کیا, میں بس. دوسری بہن نے میرے سینے پہ مکے مارے. کچھ نہیں کیا؟ تو نے ہماری بہن کو مارنے کی کوشش کی, اس کو پانی میں ڈبویا, تو نے ہمارا سب کچھ برباد کر دیا. مہر نے آنسو صاف کیے اور میری طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں نہ محبت تھی نہ نفرت, بس ایک سرد خالی پن. راحت, تو نے مجھے کہا تھا تو مجھے عزت دے گا, تو نے کہا تھا میرا خواب پورا کرے گا, پر تو نے تو میرا سب کچھ توڑ دیا. میں نے ہاتھ جوڑ لیے. مہر سن تو, بس ایک موقع دے دے. پولیس والوں کو مت بول, میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. میں جیل نہیں جانا چاہتا. ایک سپاہی نے میرے کندھے پہ بندوق کا بٹ مارا. بکواس بند کر, لے چل اس کو. میں لڑکھڑا کے گرا. صاحب میری سن لو, میں نے پیسے لینے کے لیے کیا تھا سب, پر میں نے اس کو بچا بھی تو لیا نا. مہر کی بہن نے تھوڑی دور جا کر موبائل نکالا. ہاں سب انسپکٹر صاحب آ جاؤ, بندہ پکڑا گیا ہے, میں نے چیخ کے کہا. مہر خدا کے واسطے ایک موقع دے دے, تو جانتی ہے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں. سب چھوڑ دوں گا, سب چھوڑ دوں گا مہر. اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا, پھر سر جھکا لیا. اس کی بہنیں اسے گھیر کے جیسے ڈھال بن گئیں. ایک سپاہی نے میری جیبوں کی تلاشی لی, دوسرا ہتھکڑیاں نکال رہا تھا. میں نے ہاتھ جھٹکے. صاحب ہاتھ مت لگاؤ, میں خود چل رہا ہوں. سپاہی نے مجھے زبردستی پکڑ لیا. بڑا غیرت مند بن رہا ہے, ابھی تھانے جا کے ساری غیرت نکلے گی. میں نے آخری بار مہر کی طرف دیکھا. مہر کچھ تو بول, ایک لفظ تو کہہ, میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مہر اپنی بہن کے کندھے پہ سر رکھ کر سسکنے لگی. بس راحت, سب ختم ہو گیا. میری ٹانگوں سے جان نکل گئی. پولیس والے مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے. باہر محلے والے اکٹھے ہو گئے. سب کی نظریں مجھ پہ تھیں. کوئی کہہ رہا تھا, دیکھو کیسے شریف بن کے بیوی کو مارنے چلا تھا. کوئی بول رہا تھا, لے جاؤ اس کو, کبھی واپس مت چھوڑنا. میں ہاتھ جوڑ کر چلایا, صاحب بس ایک موقع دے دو, میں سدھر جاؤں گا, میں نشہ چھوڑ دوں گا, مجھے جیل مت بھیجو. مگر سپاہی میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا چکا تھا. میں پیچھے مڑ مڑ کر مہر کو دیکھ رہا تھا, جو اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑی تھی, اور میرا وجود اس گلی کے شور میں کہیں ڈوبتا جا رہا تھا. حوالات کی ٹھنڈی دیوار سے سر ٹیکے میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا, اور دل میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ کسی کو محبت میں کبھی دھوکہ نہیں دینا. سانس اندر جاتے ہوئے کانٹوں کی طرح چپتا, اور باہر آتے ہوئے جیسے کوئی لوہے کی سلاخ میرے گلے سے کھینچ رہا ہو. میری پلکیں جھپکی تو سامنے سلاخوں کے اس پار مہر کھڑی تھی. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی, اور وہ سپاہی سے کہہ رہی تھی, صاحب میں اپنا بیان دوں گی, سب سچ سچ بتانا چاہتی ہوں. سپاہی نے اسے کرسی پہ بٹھایا. میں لرزتی آواز میں بول پڑا, مہر میری بات سن لے, میں مر جاؤں گا جیل میں سچ کہہ رہا ہوں, سب کچھ تیری محبت میں کیا. مہر نے ایک ٹھنڈی نظر مجھ پہ ڈالی. راحت, محبت میں دھوکہ نہیں ہوتا, محبت قتل پہ مجبور نہیں کرتی, محبت کسی کو ٹنکی میں ڈبونے کا نام نہیں. سپاہی نے نوٹ بک نکالی. بی بی تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا اس رات. مہر نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور بولی, صاحب اس نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں ٹینکی میں ڈال دیا, لیکن پانی میرے جسم کو لگا تو میں ہوش میں آ گئی. میں نے دیکھا اندھیرا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں ہوں, بس پانی ہی پانی تھا. میری سانس رک رہی تھی, مگر اللہ کا کرم ہوا میرا فون بچا رہ گیا.
میں نے کامتے ہاتھوں سے آپا کا نمبر ملایا۔ میں نے کہا آپا میں نہیں جانتی میں کہاں ہوں، مجھے بچا لو۔ میں نے ہتھکڑیاں جکڑے ہاتھوں کو دیوار سے مارا۔ مہر میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دے پلیز، تو جانتی ہے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ مہر کا لہجہ پتھر جیسا تھا۔ محبت کا نام لے کر گناہ نہ کر راحت، محبت وہ ہوتی ہے جو سنبھالے، جو مارے نہیں، جو دغا نہ دے۔ تو نے مجھے برباد کر دیا۔ سپاہی نے قلم تیز تیز چلایا۔ پھر تمہاری بہن نے پولیس کو اطلاع دی؟ مہر نے سر ہلایا۔ جی صاحب، آپا نے کہا تمہارے شوہر کو پیسوں کا لالچ دینا پڑے گا، تبھی وہ مجھے باہر نکالے گا۔ آپا نے پلان بنایا، پرائز بانڈ کا جھوٹا فون کروایا، تب یہ خود ہی ٹینکی کھولنے آیا اور میں زندہ باہر نکل آئی۔ میں رو پڑا۔ میں نے تجھے مارنے کا سوچا بھی نہیں تھا، میں بس پیسے چاہتا تھا، بس پیسے۔ سپاہی نے غصے سے کہا۔ چپ کر، تو اب عدالت میں بات کرے گا۔ مہر کھڑی ہوئی، اس نے میری طرف ایک آخری بار دیکھا۔ راحت، میرا نصیب تیرے ساتھ جڑنا نہیں تھا، میں جا رہی ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور ایک بات کان کھول کے سن لے، محبت میں کبھی دھوکہ نہ دینا ورنہ ایک دن سب الٹ جاتا ہے۔ اس کی بہنیں اسے پکڑ کے لے جانے لگیں۔ میں دیوانہ وار چلایا، مہر پلیز پلیز مت جا، میں بدل جاؤں گا، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ مگر وہ رکی نہیں۔ اس کی پشت میری نظروں سے اوجھل ہوئی تو مجھے لگا میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ سپاہی نے مجھے بازو سے کھینچا۔ چل اندر، رونا بند کر، تیری قسمت کا کھیل ختم ہوا۔ میں حوالات کے اندھیرے میں گرتے ہوئے بڑبڑایا، محبت میں کبھی دھوکہ نہ دینا ورنہ سب کچھ لٹ جاتا ہے، سب کچھ۔ اور میری آواز لوہے کی سلاخوں میں گونجتی رہ گئی۔